بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک کتاب کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ کتاب کا نام ہے متاع شام سفر، خود نوشت ہے یہ محمد انور عباسی صاحب کی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا کریں۔ میں ایک دن آفس سے آئی تو میرے لیے 4 یہ کتب کا تحفہ انہوں نے بھجوایا تھا، اور مجھے بہت دلی خوشی ہوئی۔ اور سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں اور آپ کوئی اپنا جوڑا چھوڑ کے تو آپ کوئی کتاب خرید لیتے ہیں۔ دل کے کسی کونے میں وہ کالج والی لڑکی ایک ہوتی ہے جو مسکراتی ہے، اور وہ وقت یاد آ جاتا ہے جب ہم بہت ساری کتابیں خریدنا چاہتے تھے اور ہمارے پاس گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ ہم کوئی کتاب خرید سکیں، اور اخبار کے تراشے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہم پڑھا کرتے تھے۔ تو چلیں جناب، چلتے ہیں کتاب کے تعارف کی طرف اور صاحب کتاب کی طرف۔ پہلے فلیپ پر لکھا گیا ہے جناب کس کی طرف سے کہ ان کا نام ہے شاہد ایوان صاحب، اور انہوں نے لکھا ہے کہ آپ بیتی لکھنا ایک مشکل کام ہے، سچ پوچھیں تو کسی شریف آدمی کے لیے کار دارد ہے، پھر اس میں ایسا دلچسپ لازمہ فراہم کرنا کہ مصنف سے ذاتی تعلق نہ رکھنے والا قاری بھی اسے اتنی ہی دلچسپی سے پڑھ سکے کہ کتاب ختم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ گل و بلبل کے قصے ہوں، نہ ساغر و مینا کی کلکل، تصویر بتاں کی جگہ متشرہ چہرے والی اپنی ہی تصویر اور حسینوں کے بجائے مولانا مودودی کے خطوط ہوں، تو قاری کیوں کر ملتفت ہو۔ ہمارے ممدوح انور عباسی صاحب نے اس خامی کا دف ماننے کے بجائے ماننے کو اپنی جڑیں کھوتے ہوئے مقامی ثقافت کے مطروف نقوش اور زندگی کے مٹتے رنگوں سے ایسی خوبصورت تصاویر پینٹ کی کہ غیر محسوس کشش نے کتاب کے حسن کو نامیاتی چاشنی بخش دی۔ ماضی کسی بھی انسان کی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہوتا ہے، اور ہم مشرق والے تو جیتے ہی ماضی میں ہیں۔ جدید ترین کار کے سفر کو بھی گاؤں کی خچر سواری یاد کر کے محظوظ ہوتے ہیں۔ سو انور عباسی صاحب نے بھی اپنے ماضی کو آواز دی اور ہمارے سامنے تصویر کر کے رکھ دیا۔ قاری کے لیے ٹائم مشین کا یہ سفر دنیا کے کسی بھی سفر سے زیادہ پرمسرت اور کیف آور ہے۔ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں۔ حسن زن اور حسن عمل کے نہایت متناسب کلیہ سے معاملت کرنے والے عباسی صاحب نے اپنی انہی خوبیوں کے باوجود ان خرابیوں سے بچ کر رہے جو اس کلیہ کے ذریعے ترکیبی کے بگڑ جانے سے اکثر افراد میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عباسی صاحب معیشت دان ہونے کے باوجود انسانی تعلقات کی سماجی سائنس سے اس طور پر واقف ہیں کہ اپنے خلوص اور فطری سادگی کے باعث لوگوں سے تعلق آخری دم تک نبھاتے ہیں۔ رائج اقدار کے مطابق تو یہ روش سماج کو نہ جاننے کی نشانی ہے، مگر انسانی سطح پر زندگی گزارنے والے اس نارنگی کے رنگ کو زندگی کا رنگ جانتے ہیں۔ مجھے اسی انور عباسی سے انس ہوا جو نہ جانے کب بڑھتا ہوا محبت کے اقلیم میں داخل ہو گیا۔ یہ شاید ایوان عباسی صاحب کا فلیپ ہے جو لکھا گیا ہے متاع سفر، خود نوشت محمد انور عباسی۔ نیچے محسن نقوی کا ایک شعر ہے، متاع شام سفر بستیوں میں چھوڑ آئے، بجھے چراغ ہم اپنے گھروں میں چھوڑ آئے، سدا سکھی رہیں چہرے وہ ہم جنہیں محسن، بجھے گھروں کی کھلی کھڑکیوں میں چھوڑ آئے۔ اور اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ اس کا انتساب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات کی عزیز ترین ہستی کے نام ہے، جن سے منسوب ہے بہار چمن۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مصنف اس کے انور عباسی ہیں۔ اس کی اشاعت اول 2019 میں ہوئی ایمل پبلیکیشنز اسلام آباد کی یہ پیشکش ہے، اور انڈسٹری اسلام آباد کی مطبوعہ کتاب ہے یہ۔ تقسیم کنندہ آفس 12 سیکنڈ فلور مجاہد پلازہ بلو ایریا اسلام آباد، اور اس کی قیمت ہے 650 روپے، اور براہ راست منگوانے کے لیے ایک نمبر بھی درج ہے۔ ہر کجا رفتم غبار زندگی درپیش بود، یا رب این ہا کے پریشاں از کجا برداشتم، پیدل کا یہ شعر ہے۔ فہرست میں جناب خواب و خیال، وطن ہمارا آزاد کشمیر، سنت و حرفت، رسم و رواج، چند تصویر بتاں، میری نگار گیتی،
اب کے سفر ہی کچھ اور تھا، بے چینیوں کی منزل، بہتابیوں کی راہیں، نہیں نگاہ میں منزل تو جستجو ہی سہی، خطوط مولانا مودودی، کھجوریت کے سائے میں نئی منزل نئی راہیں، ہماری سرگزشت سوئے حرم سعودیہ میں تحریکی کام، چند یادگار ملاقاتیں، دشت طلب میں جا بجا سنگ گراں خواب تھے، اپنے ملک میں ایک اجنبی، آزاد کشمیر میں جماعت اسلامی کا قیام، غرض دو گنا عذاب است جان مجنون را، شیر خوباں سے چلی جائے، خاماں نوائے سروش، رفتے ولے نہ از دل ما، کار دل ختم ہوا کار جہاں باقی ہے۔ 471 صفحات کی کتاب ہے اور میں نے ابھی اس کو پورا تو نہیں پڑھا، جہاں تک میں نے پڑھا ہے مجھے اس میں کشمیر کے پرانے رنگ جو گم ہو گئے، جو ثقافت مٹ گئی اور جو اب ہمیں حال نظر آتی ہے کشمیر میں، وہ نظر آئی۔ کئی تصویروں کے ساتھ آئی ہے شام زندگی، وقت کم رہ گیا تو کام یاد آئے، بہت سی ضمیر جعفری کو تو غالباً ایسے کام یاد آ گئے ہوں گے جو کرنے کے تھے مگر ابھی تک کر نہ سکے ہوں، مگر میرے پاس کچھ بھی تو کرنے کے لیے نہیں تھا، میں پریشان کیوں ہوتا۔ ایسے میں شام زندگی صرف ماضی میں ہی جھانکنے کا حوصلہ دلا سکتی ہے، ماضی کے لمحات، زندگی کے قیمتی لمحات کی ایسی تصویریں جو صورت کے ساتھ وقت کے دھندلکوں میں غائب ہو گئی تھیں، یقین نہیں آتا اس طرح عام موجود ہوں گی۔ جی آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ کو متاع شام سفر کے ہم چیپٹرز کے ساتھ روشناس کروائیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنے ارد گرد رہنے والے ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے رک گئے ہیں، تھم گئے ہیں، جن کو مایوسیوں نے گھیر لیا ہے اور جو اپنے ذات میں ٹھہر گئے ہیں اور جن کو لگتا ہے کہ وہ شاید اب آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ان کے لیے وسیلہ بنیں، ان کو حوصلہ دیں اور زندگی کے سکوں کے دو رخ دیکھا کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو مثبت رخ آپ کو نظر آ رہا ہو یا جو منفی رخ آپ دیکھ رہے ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی وجہ ہو۔ زندگی کو جاننے کی کوشش کیا کیجیے اور اپنے سے منسلک لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔